دوسری زبانوں میں نہیں ہوا، اور جس قدر فضائل سید الشہداء یہاں پھلی پھولی ہے، اردو زبان کے حوالے سے دنیا کی کسی اور زبان میں اس قدر پھلنے پھولنے کا موقع اسے نہیں ملا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، لہٰذا اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہاں عزائے سید الشہداء پھلی پھولی ہے، وہیں وہ عناصر بھی ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ جو 1400 سال سے کربلا کے دشمن اور عزائے حسین کے دشمن ہیں، اور ان کا کام جو ہے بنیادی طور سے یہی رہا ہے کہ زبان کو عزائے حسین سے دور رکھا جائے۔ بڑی مشکلوں سے، کیونکہ اردو ادب جو ہے اگر مرثیوں سے خالی ہو جائے تو اردو ادب کا دامن جو ہے وہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا، لہٰذا بڑی مشکلوں سے، اور وہ بھی مرثیہ گو حضرات نے جو ہنر دکھائے ہیں ادبی اعتبار سے مرثیہ گوئی میں، اس کے آگے یہ لوگ خاموش ہو گئے اور مرثیہ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ادبیات میں داخل کیا ہے، یہاں تک کہ شبلی نعمانی جیسی شخصیت نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر کے مرثیہ کی حیثیت کو پختگی عطا کی ہے۔ لیکن ایسے عناصر اب بھی ہیں موجود کہ جنہوں نے سلام تک کو ابھی ادبی عنصر میں داخل نہیں کیا ہے، یعنی ادبی جو دائرہ بنایا گیا ہے اس میں سلام اور نوحے یکساں نکال دیے گئے۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں جو ادبی محاذ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کی نظر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کی نظر میں آ جائے، بہت کم لوگوں کی نظر میں ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہم کو پورے طور سے اس طرح سے، جیسے زمانہ تھا کہ حمد اور سلام جو ہے اسے بھی مستند بنانے کے لیے اردو ادب نے واقعی کام کیا، اور امت کے مختلف فرقے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تعاون کیا ایک دوسرے کا، اور یہ سب جو